ان دنوں سب محسر اور گناہ گار یسوع کے پاس آتے تھے تاکہ اس کی سنیں، اور فریسی اور فقیہ یوں کہتے ہوئے اعتراض کرتے تھے کہ یہ گناہ گاروں سے ملتا ہے اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ تب یسوع نے ان سے یہ تمثیل کہی کہ تم میں سے ایسا کون آدمی ہے کہ جس کے پاس 100 بھیڑیں ہوں اور ان میں سے ایک کھو جائے تو 99 کو بیابان میں نہ چھوڑے اور جب تک اسے نہ پائے اس کھوئی ہوئی کو ڈھونڈتا نہ پھرے، اور جب پائے تو خوش ہو کر اسے اپنے کندھے پر اٹھا لیتا ہے، اور گھر آ کر دوستوں اور پڑوسیوں کو بلا کر ان سے یوں کہتا ہے کہ میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میں نے اپنی کھوئی ہوئی بھیڑ پائی۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح 99 راست بازوں کے نسبت جو توبہ کے محتاج نہیں، ایک تائب گناہ گار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی۔ یا کون ایسی عورت ہے جس کے پاس 10 درہم ہوں اور 1 درہم کھو جائے تو چراغ جلا کر گھر میں جھاڑو نہ دے اور جب تک نہ پائے کوشش سے ڈھونڈتی نہ رہے، اور جب پائے تو سہیلیوں اور پڑوسیوں کو یوں کہہ کر نہ بلائے کہ میرے ساتھ خوشی کرو کہ میں نے اپنا کھویا ہوا درہم پایا۔ میں تم سے کہتا ہوں اسی طرح ایک تائب گناہ گار کے باعث خدا کے فرشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے۔ پھر اس نے کہا، کسی شخص کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا، اے باپ، مال کا وہ حصہ جو مجھے آتا ہے مجھے دے۔ اس نے مال انہیں بانٹ دیا، اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا، اور وہاں اس نے اپنا مال اوباشی میں اڑا دیا، اور جب سب کچھ خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا۔ تب اس ملک کے ایک باشندے کے ہاں جا پڑا، اس نے اسے اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا، اور وہ چاہتا تھا کہ ان چھلکوں سے جو سور کھاتے تھے اپنا پیٹ بھرے، مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا۔ تب اس نے ہوش میں آ کر کہا کہ میرے باپ کے کتنے مزدوروں کو بہت روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مرتا ہوں۔ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا کہ اے باپ، میں نے آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ کیا ہے، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے مزدوروں میں سے ایک کی مانند بنا۔ اور اٹھ کر وہ اپنے باپ کے پاس چلا، اور ابھی وہ دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا، اور دوڑ کر اسے گلے لگایا اور مکرراً چوما۔ بیٹے نے اس سے کہا کہ اے باپ، میں نے آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ کیا ہے، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ مگر باپ نے اپنے غلاموں سے کہا کہ جلدی سے اچھی پوشاک نکال لاؤ اور اسے پہناؤ، اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ، اور پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو کہ ہم کھائیں اور خوشی منائیں، کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہو گیا ہے، ہو گیا تھا اب ملا ہے۔ پس وہ خوشی کرنے لگے۔ اور اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا۔ جب وہ گھر کے نزدیک آیا تو راگ اور ناچ کی آواز سنی۔ تب ایک غلام کو بلا کر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے اس سے کہا، تیرا بھائی آیا ہے اور تیرے باپ نے پلا ہوا بچہ ذبح کیا ہے، اس لیے کہ اسے صحیح سلامت پائے۔ اس نے خفا ہو کر نہ چاہا کہ اندر جائے، مگر اس کا باپ باہر آ کر اسے منانے لگا۔ اس نے جواب میں اپنے باپ سے کہا، دیکھ، اتنے برسوں سے میں نے تیری خدمت کی اور کبھی تیرے حکم کے خلاف نہ چلا، مگر تو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی مجھے نہ دیا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناؤں۔ مگر جب تیرا یہ بیٹا جس نے اپنا مال کسبیوں پر اڑایا تو نے اس کے لیے پلا ہوا بچڑا ذبح کیا۔ اس نے اس سے کہا، بیٹا، تو ہمیشہ میرے پاس ہے اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے،
لیکن خوشی منانا اور شادمان ہونا واجب تھا، کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا، اب زندہ ہو گیا ہے، ہو گیا تھا، اب ملا ہے۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ MC Days